وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. سبحان اللہ پڑھیں نا، آپ کو دروش انتظار ہے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقسمنا میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے، پروردگار اس دن جو آج کا دن ہے، ایک تو جمعہ ہے، جمعے کی اپنی فضیلت ہے، دوسرا اللہ کا کرم ہے کہ آج حج کا دن. حج کائنات میں ایک ہی جگہ پر ادا ہوتا ہے اور وہ آج حج اکبری بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، حج اکبر ہے. اللہ پاک اس دن کے صدقے ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. یہ سارے دن حج کا پورا پروسیجر، حج کے سارے معاملات، یہ سارے کے سارے ہمیں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں. ابھی آپ سبحان اللہ کہیں گے جب میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں گا. ابھی بے شک نہ کہیں، کوئی بات نہیں. یہ سارے کا سارا جو پروسیجر ہے آج مکہ میں کتنا پیارا نظر آتا ہے، کتنا خوبصورت نظر آتا ہے. روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، نور کی اتنی برسات ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جو دیکھ کے آئے ہیں وہ تو دیکھ کے آئے ہیں، جو نہیں دیکھ کے آئے یقین انہیں بھی ہے، مانتے وہ بھی ہیں جو نہیں دیکھ کے آئے. اللہ سب کو دکھائے وہ نور کی برسات، وہ جلوے
قدرت الہی کے کرشمے اللہ پاک سب کو دکھائے. اتنا آباد اور خوبصورت شہر ہے. لیکن ایک وقت وہ تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس شہر کی تعریف کرتے ہیں. ہم تو تعریف ہی کہیں گے. جناب ابراہیم علیہ السلام تعریف کن الفاظ میں کرتے ہیں مولا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. آج اگر کوئی حاجی آئے نا مکہ سے آ کے بتاتا ہے یار میں نے جب کیا وہ نظارے ہیں کہ جب میں حدود کعبہ میں داخل ہوا تو وہ ایک چاہت وہ ذوق اور شوق دیدنی تھا. لیکن جب دور سے خانہ کعبہ کے ساتھ جڑے میناروں کے مسجد حرام کے میناروں پر نظر پڑی تو وہ ایک ماحول اور تھا. اور پھر جب کہتے ہیں جی چلتے چلتے ہم جب ہمارے سامنے وہ دروازہ کھلا یا اس دروازے کے سامنے جب ہم پہنچے کہ جہاں سے بالکل سامنے خانہ کعبہ نظر آتا ہے وہ تو کیفیت ہی کچھ اور. وہ کیفیت تو بیان ہی نہیں ہو سکتی. آج حاجی ہمیں آ کے یہ بتاتے ہیں کہ کیا جی اس شہر کی رونقیں جی ماشاءاللہ جی امن ہی امن ہے, سکون ہی سکون ہے. اور اتنی محبت ہے کہ یہاں پہ لال بیگ دیکھیں تو ہمیں 2 دن کھانا جو ہے وہ پسند نہیں آتا. یعنی لال بیگ سے اتنی ہمیں کوفت ہوتی ہے. لیکن جب ہم مکہ میں جاتے ہیں تو لال بیگ کو بھی محبت سے ہی دیکھتے ہیں. سبحان اللہ توڑی سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں کچھ بتا دیں بیٹھ لو توجہ میری طرف ہے. وہاں پہ ایک طرح توجہ ہے پہلے اس کو دیکھیں. یہاں پہ جوئیں نکال کے مارتے ہیں. جب حرم کعبہ میں جاتے ہیں تو جوؤں سے بھی پیار ہو جاتا ہے. یہ میں صحیح بتا رہا ہوں. آپ جو ایک سر سے نکال کے مار کے دیکھیں آپ میں پوری قربانی واجب نہ ہو جائے تو مل گیا نا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضرت آپ کو جب حج کے کتنے لوگ ہیں جو حج کر کے آئے ہیں؟ یار ہاتھ تو کھڑا کریں. یہ خوشی کی بات ہوتی ہے. آپ تو بولے نا کم از کم کہ وہاں پہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. آپ گھاس کا تنکا اکھاڑ کے دیکھیں حرم کعبہ میں. آپ نہیں کر سکتے. وہاں پہ کسی کو مار نہیں سکتے, کسی کو تکلیف نہیں کر دے سکتے, کسی کی طرف تکلیف والی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کو امن والا شہر بنایا ہے. سبحان اللہ. ہم نے اس کو امن والا شہر بنایا ہے. مولا امن والا کیسے ہو گیا؟ ارشاد فرمایا امن والا کیوں نہ ہو؟ دعا تو میرا ابراہیم مانگتا رہا. میرے ابراہیم نے دعائیں مانگی ہیں مولا اس کو امن والا شہر بنا. آج ہمیں حاجی بتاتے ہیں یہ رونق تھی فلاں رونق تھی. جس بازار میں جاتے تھے اللہ کے انوار و تجلیات ہوتے تھے. صبح کا منظر تو صبح کا, رات کا منظر بھولے نہیں سماتا انسان دیکھ کے. ہم نے کہا جناب ابراہیم بھی بتاتے ہیں ہمیں پروردگار میں نے اپنی اولاد کو اس شہر میں بسایا ہے بے واد غیر ذی زرع. پروردگار جہاں پہ کوئی سبزہ نہیں ہے. یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ ایسا شہر ہے جہاں پہ بے آب و گیا, جہاں پہ کوئی سبزہ نہیں ہے. اور جہاں پہ سبزہ نہیں ہوتا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہاں پہ نہ کبھی برسات ہوئی ہے نہ وہاں پہ پانی ہوتا. یہ وہ شہر ہے, شہر مکہ. وابسی قدر یہ اللہ پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو رنگ لگائے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں نا ہماری اولادوں کو اللہ پاک نے رنگ لگایا ہے کہ بڑی جناب آباد ہوگی میری اولاد. اس کے جو بیٹے جناب اللہ پاک نے اس کو رنگ ہی لگا دیا. اس کے 6 بیٹے 6 کے 6 کامیاب ہیں جناب. وہ جہاں جاتے ہیں وہاں پہ جناب رونق ہی رونق ہوتی ہے. سلام ہے ان کے باپ کو تو کیوں نہ سلام ہم جناب ابراہیم کو کریں کہ جن کے بیٹے ایک ہی بیٹا تھا جو اس بات پہ واد غیر ذی زرع میں آباد ہوا اور اتنا آباد کیا کہ وہاں وہ علاقہ جہاں پہ کوئی پھل نہیں ہوتا سوائے کھجور کے, اللہ پاک نے ساری دنیا کے پھل اس شہر میں اکٹھے کر دیے. جناب ابراہیم علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. آپ جو سبحان اللہ والی حدیث پاک میں نے آپ کو بتا دینا سناؤں گا. حضور ارشاد فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات آسمان پر گیا میری ملاقات جناب ابراہیم سے ہوئی. لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی.
جس رات مجھے معراج کرائی گئی تو میں ابراہیم سے جب ملا تو فقال یا محمد، تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اقرِ امتک منی السلام، قربان جائیں اس امت محمدیہ کی فضیلت پر، اور قربان جائیں ان کی سبحان اللہ پر۔ ابراہیم السلام کہتے ہیں، ارشاد فرمایا ابراہیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اقرِ امتک منی السلام، اے پیارے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا۔ میں کہتا ہوں کہ جناب ابراہیم یہ کہہ دیتے کہ محبوب اپنے اصحاب کو جا کے سلام کہنا، اپنے ابو بکر کو سلام کہنا، اپنے عمر کو سلام کہنا، اپنے قریبیوں کو سلام کہنا، تو ہم تو اس میں سے نکل جاتے، ہم حضور کے اصحاب نہیں ہیں، اور اصحاب نہیں ہیں لیکن حضور کی امت میں سے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ کس کو دیکھ لیتا؟ بولیں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ بھی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے بھائی نہیں، آپ میرے صحاب ہو، آپ میرے صحاب ہو، آپ میرے صحابی ہو۔ آپ کی قربانیاں کوئی چھپی ٹکی نہیں ہے، آپ کی قربانیاں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ تو میرے صحاب ہو، میری زیادت کی ہے۔ میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ قربان جائے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگر یہ کہتے کہ محمد اپنے صحاب کو میرا سلام کہنا، اپنے عمر کو، اپنے ابو بکر کو میرا سلام کہنا، تو ہم ان میں نہ آتے، لیکن یہ پیار ہے حضور کا۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اب حضور کی امت جناب صدیق اکبر سے لے کے اماں خدیجہ الکبریٰ سے لے کر، میں نے نام اس لیے لیا کہ سب سے پہلے جو حضور پر ایمان لایا، حضور کی امت کا جو سب سے پہلا فرد ہے وہ اماں خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے حضور پر وہ ایمان لائی، اور میں نے نام اس لیے لیا جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے لے کر قیامت تک کے لیے حضور کا آخری امتی جو کلمہ کو ہوگا وہ حضور کا امتی ہے، اور اس امتی کو بھی جناب ابراہیم کہتے ہیں اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ قربان جائیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے سلام آتے ہیں، اور وہ پیغام آج الحمدللہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سلام جو ہے میں نے پہنچا دیا ہے، اور پھر آگے کیا کہتے ہیں یہ سنیں، یہ میں نے آپ کو سنانا تھا۔ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام ہے درود شریف پڑھا کریں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اپنی امت کو یہ خبر دے دیجئے کہ ان الجنت طیبۃ التربۃ، پاک صاف ستھری مٹی والی ہے۔ طیبۃ التربہ، پاک صاف ستھری مٹی والی ہے، اور عذبۃ الماء، میٹھے پانیوں والی۔ جنت جو ہے وہ پاک صاف ستھری سرزمین ہے اور وہ میٹھے پانیوں والی ہے، اور فرمایا وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، اور یہ چٹیل میدان ہے۔ جنت کیا ہے؟ قیعان کہتے ہیں برابر ہموار زمین کو، جیسے آپ جب کوئی کاشت کرتے ہیں نا تو زمین کو ہموار کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پھر اس پہ کیا کہتے ہیں سہاگا پھیرتے ہیں، اس زمین کو ہموار کرتے ہیں۔ مولانا ہموار آپ حضرت صاحب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں جی فصل اچھی ہوتی ہے، پانی صحیح ملتا ہے زمین کو، فصل اچھی ہوتی ہے، بڑی تعریفیں کریں گے۔ ارشاد فرمایا جنت کی جو سرزمین ہے وہ قیعان ہے، وَغِرَاسُهَا، اور اس کی جڑی بوٹیاں، اس کا سبزہ، اس کے درخت وہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام جنت سے ہمیں پیغام بھیج رہے ہیں، جنت سے ہمیں پیغام بھیج رہے ہیں۔ اور کیوں ہم اعتبار کیوں نہ کریں کہ وہ جنت میں رہ جو رہے ہیں، وہ جنت میں موجود ہیں، وہ جنت کی ہریالی، وہ سبزہ، وہ جنت کا ماحول دیکھ کے امت محمدیہ کو پیغام بھیج رہے ہیں۔ جنت کی سرزمین ہموار ہے، جنت کی سرزمین میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں میرا ہے۔ جنہیں سمجھ آئی وہ تو بول دیں، جنہیں میرا زمین کی سمجھ آئی وہ تو بولے نا، وہ تو سبحان اللہ۔ میرا زمین کہتے ہیں جو فصل کے لیے سب سے موزوں زمین ہوتی ہے، جو سب سے ہریالی زمین ہوتی ہے، جو نہ سخت ہوتی ہے
نہ ریتلی زمین ہوتی ہے، جو درمیانی ہوتی ہے جہاں پہ سبزہ بہت زیادہ ہوتا ہے. میں نے بھی آج میں زراعت پڑھی تھی اس لیے تھوڑا یاد ہے. میرا زمین وہ سرسبز زمین ہے لیکن ہے چٹیل برابر ہموار. ارشاد فرمایا وغراسها، اس کا سبزہ اور ہریالی کیا ہے وہ سنیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے جناب ابراہیم نے یہ پیغام دیا ہے وغراسها سبحان اللہ. واہ جی کیا بات، سبحان اللہ. اور جنت کے درخت سبحان اللہ ہیں، جنت کا سبزہ سبحان اللہ ہے، جنت کی ہریالی سبحان اللہ ہے. جتنی سبحان اللہ کہیں گے سبحان اللہ. ذرا جنت میں کون سبزہ نہیں چاہتا؟ جناب ابراہیم ایک تو سلام کہتے اوپر سے کہتے ہیں سبحان اللہ کہو جنت میں ہریالی ہوگی، سبحان اللہ کہو جنت میں سبزہ ہوگا، سبحان اللہ کہو جنت میں درخت لگیں گے. اب وہ حدیث پاک سنے حضور نے فرمایا جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے درخت جنت میں لگا دیتا ہے. میں کہتا ہوں درخت نہیں، ایک بار سبحان اللہ کہنے سے باغات لگ جاتا. اور پھر کیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے محمد اپنی امت کو پیغام دیجئے وغراسها سبحان اللہ والحمدللہ. ناڑی ڈھلی ہو گئی چلے سبحان اللہ نہیں الحمدللہ کرتے. الحمدللہ یہ جنت کے سبزہ ہے، یہ جنت کی ہریالی ہے. کیا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا اور ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ یہ جنت کی ہریالی، یہ جنت کا سبزہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا پیغام. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم نے ابراہیم کو آزمایا، چند کلمات سے ہم نے ابراہیم کو آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، ہمارے ابراہیم ساروں پر پورا اترے. میرے ابراہیم نے سارے سوالوں کا جواب دیا اور بالکل ایکوریٹ دیا، بالکل صحیح جواب دیا. میرے ابراہیم کے پورے نمبر ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم سبھی پہ پورا اترا. اور پھر ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام جب پورا اترے تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو انعامات کیا عطا فرمایا. جو اللہ کے امتحانوں پر پورا اترتا ہے نا اللہ اس کو انعام بھی دیتا ہے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے انعامات سنیں. اللہ پاک نے پہلا انعام ارشاد فرمایا اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے سارے لوگوں کا امام بناتا ہوں. ابراہیم پوری انسانیت کا میں نے تجھے امام بنا دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک روایت ہے ایک صحابی آئے، ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، اس نے حضور کو مخاطب کیا. اور مخاطب کیا کیا؟ جس طرح کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا، حضور کو مخاطب کرتے ہیں یا رسول اللہ کہہ کے، یا نبی اللہ کہہ کے. اللہ پاک نے جہاں بھی قرآن میں اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے حضور کا نام لے کر نہیں مخاطب فرمایا. یہ حضور کی شان ہے. ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا تو نام لے کر مخاطب کیا، موسیٰ کو نام لے کر مخاطب کیا، عیسیٰ کو نام لے کر مخاطب کیا، موسیٰ کو نام لے کر مخاطب کیا، نوح کو نام لے کر مخاطب کیا. لیکن جب باری آمنہ کے لال کی کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. جہاں بھی حضور کو مخاطب کیا حضور کا صفاتی نام لے کر مخاطب کیا. تو وہ شخص آیا اس نے حضور کو مخاطب کیا. اور کیسے کیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے آکے عرض کیا یا خیر البریت، یا خیر البریت، خیر البریت. اس کا مطلب ہوتا ہے بریہ کہتے ہیں روئے زمین کو اور خیر کہتے ہیں سب سے بہترین کو، کہ اے روئے زمین پر سب سے بہترین انسان. اس شخص نے کتنی محبت سے اس نے آگے کہا یا خیر البریتی، اے روئے زمین پر سب سے بہترین انسان. حضور نے ارشاد فرمایا نانا ایسے نہ کہو، میں خیر البریہ نہیں، ذات ابراہیم وہ میرا ابراہیم ہے. یہ صحیح حدیث بات میں نے آپ کو سنائی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ذات ابراہیم، یہ جو تم خیر البریہ کہتے ہو یہ میرا ابراہیم ہے جو روئے زمین پر سب سے بہترین. ایک شخص آیا آگے عرض کرتا ہے یا خیر الناس، یہ ابن اسحاق کی روایت ہے، یا خیر الناس، اے لوگوں میں سب سے بہترین. قربان جائیں حضور کو آگے مخاطب کرتا ہے یا خیر الناس، اے لوگوں میں سب سے بہترین انسان. حضور نے ارشاد فرمایا ذاک ابی ابراہیم، وہ میرے ابراہیم، وہ میرے باپ ابراہیم ہے جو
جو انسانوں میں سب سے بہترین ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا سارے لوگوں کو اللہ پاک اٹھائے گا. اور اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا؟ حضور نے آیا مقدسہ پڑھی, ارشاد فرمایا اللہ پاک انسان کو قیامت کے دن ایسے اٹھائے گا جیسے اس انسان کو اللہ پاک نے پہلی دفعہ پیدا کیا. تو سمجھئے ساری بات سمجھے, خود ہی سمجھے. اللہ پاک نے جس طرح پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا, جس طرح انسان دنیا میں آیا تھا اسی طرح اسی شکل میں, کوئی کپڑے جسم پر نہیں ہوں گے اور پورا جسم اسی حیات میں ہوگا جس حیات میں سب سے پہلے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا. قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے جس کو اللہ پاک یکسا, اللہ جس کو سب سے پہلے لباس پہنائے گا وہ میرے دادا ابراہیم. سب سے پہلے قیامت کے دن جس کو لباس پہنایا جائے گا ارشاد فرمایا وہ میرے دادا ابراہیم ہوں گے, جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ارشاد فرمایا اے پیارے ابراہیم میں نے آپ کو تمام لوگوں کا امام بنایا. عرض کیا مولا مجھے تو امام بنا دیا. ایک اور بڑی بات ہے قرآن پاک میں, ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعائیں مانگی ہیں. جتنی دعاؤں کا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, جتنی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں, میرا نہیں خیال کسی اور پیغمبر نے اتنی دعائیں مانگی ہیں. قرآن نے جن انبیاء کا تذکرہ کیا ہے ان انبیاء میں سب سے زیادہ جس نبی کی دعاؤں کا تذکرہ ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام. اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا مجھے تو امام بنا دیا, میری اولاد کا کیا بنے گا, میری اولاد کو بھی امام بنا دے. اللہ نے ارشاد فرمایا چل ابراہیم تیری یہ بات بھی مان لیتے ہیں, جو ظالم ہے نا تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے, تیری اولاد میں سے جو لا ینال عہد الظالمین, اے ابراہیم یہ تیرا میرے ساتھ وعدہ ہے, میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے, تیری اولاد میں جو ظالم نہیں ہوگا وہ امام ہوگا. نہیں سمجھے, جو ظالم نہیں ہوگا وہ امام ہوگا. اگر ظالم نہیں ہے تو وہ امام ہے. لوگ کہتے ہیں آپ نے یوں ہی امام بنا لیا, کبھی مہدی کو امام بناتے ہو, کبھی علی کو امام بناتے ہو, کبھی حسن کو امام کہتے ہو, کبھی حسین کو امام کہتے ہو. میں نے کہا قرآن کہتا ہے یہ ابراہیم کی اولاد ہے, یہ ابراہیم کی اولاد ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں امام علی, اس لیے ہم کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ, اس لیے ہم کہتے ہیں امام حسین, اس لیے ہم کہتے ہیں امام مہدی قرب قیامت. کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو ظالم نہیں ہے محبوب وہ امام ہوگا, وہ امام جو تیری نسل میں وہ امام ہوگا. اور پھر اللہ پاک نے انعام یہ دیا, اولاد کو بھی امام بنایا, باپ کو بھی امام بنایا. اور پھر حاجی جو لوگ حج کر کے آئے ہیں, چلے عمرہ کر کے آئے ہیں, عمرے والے تو بے شمار ہو گئے نا, آپ دیکھ کے آئے ہیں مقام ابراہیم کو, دیکھ کے آئے ہیں الحمدللہ. یہ بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہے الحمدللہ. جو دیکھ کے آئے کہیں الحمدللہ الحمدللہ. ایک تکبیرات پڑھے, آج حج کا موقع ہے. اللہم لبیک, میرے ساتھ پڑھے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. حاجی بھی آج پڑھ رہے ہیں, وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا ہم تیرے گھر میں آ گئے. ہم نے اس لیے پڑھا کہ مولا ہم حاضر ہیں, ہمیں بھی بلا لے. آمین کہے مولا ہم بھی حاضر ہیں, اللہم لبیک مولا ہم یہاں سے حاضر ہیں, تو اجازت دے تو ہم بھی آ جائیں گے, بس اگر تو نے بلایا نہیں تو ہم یہاں سے کہتے ہیں اللہم لبیک. یہ کیا ہے جو آپ اللہم لبیک, یہ کیا ہے یہ جو آپ اللہم لبیک پڑھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مولا میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں, بلایا کس نے آپ کو؟ یہ نہیں سمجھا آپ نے کبھی. آپ کہتے ہیں نا اللہم لبیک, توجہ میری طرف رہے, آخری گھڑیاں چل, اللہم لبیک مولا میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں. یہ تو اس کو کہتے ہیں جسے کسی نے بلایا ہو. حاجی ہو کس نے بلایا ہے تمہیں؟ ایک حاجی بیچارہ اس نے کہا مجھے اللہ پاک نے بلایا. میں نے کہا اللہ پاک نے تجھے نہیں بلایا. جس کا یہ تو جواب دے رہا ہے نا یہ اللہ پاک نے نہیں بلایا, یا بلایا اللہ نہیں ہے, اللہ نے اجازت دی, اللہ نے توفیق دیا تو حرم کعبہ میں پہنچا ہوا ہے. یہ سب اللہ کا ہی ہے, لیکن یہ ندا اللہ نے نہیں دی تھی جس کے جواب میں تو کہہ رہا ہے اللہم لبیک. یہ قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم نے
جب ابراہیم نے ہمارا گھر آباد کر لیا، وہ گھر جو بواد غیر ذی زرع تھا، جس میں نہ کوئی سبزہ تھا نہ پانی تھا، آج حاجی بوتلیں بھر بھر کے لاتے ہیں اور اس کو آب شفا سمجھتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایک پانی ایسا ہے جس کو جس نیت سے پیو گے وہی فائدہ ہوگا، جس کو جس نیت سے پیو گے، کھانے کی نیت سے پیو گے پیٹ بھر جائے گا، پیاس کی نیت سے پیو گے پیاس اتر جائے گی، شفا کی نیت سے پیو گے شفا ملے گی۔ فرمایا مطلق جس نیت سے پیو گے وہی فائدہ ہوگا۔ وہ پانی آب زمزم ہے یا نہیں ہے؟ بوتلیں بھر بھر کے لاتے ہیں۔ صدقہ جناب اسماعیل کے قدموں کا ہے، جناب اسماعیل کے صدقہ جناب اسماعیل کے قدموں کا ہے۔ وہ علاقہ جو بواد غیر ذی زرع تھا، جس میں کچھ نہیں تھا، جب اس کو ابراہیم نے آباد کر لیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ابراہیم گھر تو بنا لیا۔ آباد تو ہوتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ، گھر تو آباد کس سے ہوتے ہیں؟ خالی دیواریں آباد ہوتی ہیں، بولے خالی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ آباد ہوتی ہیں، وہ اس کو کھنڈر کہتے ہیں حضرت، اس کو کھنڈر کہتے ہیں جس میں آباد ہی نہیں ہوتی۔ فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائے گا، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکین آ جائے گا۔ تو پیارے ابراہیم گھر تو بنا لیا، اب مولا ارشاد فرمایا اس کو آباد بھی تو کرنا ہے نا۔ پروردگار آباد تو لوگوں سے ہوتا ہے، لوگ آئیں گے تو آباد ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا نہیں ابراہیم آواز دے، آواز دے۔ اب آواز لگا، آواز لگا، مولا اس صحرا میں میری آواز کون سنے گا؟ چٹکل میدان تھا نا بواد غیر ذی زرع، آج بھی پہاڑوں میں گھرا ہے۔ آپ دیکھیں جن کو دیکھنا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے چاروں طرف پہاڑ ہے، آواز 100 گز تک چلی جائے گی، 100 میٹر تک چلی جائے گی۔ مولا پہاڑوں کی دوسری طرف کون سنے گا؟ فرمایا ابراہیم الفاظ تیری زبان سے نکلیں گے قیامت تک کے لیے۔ وہ پکار کے دیکھ، اگر کوئی ماں کے پیٹ میں ہے تو وہ بھی تیری آواز کو سنے گا، وہ بھی سنے گا جو آیا نہیں، اور وہ بھی سنے گا جو گزر گیا ہے، سارے تیری آواز کو سنے گا۔ ابراہیم کو آواز تو لگا، جو کہتے ہیں نا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، پروردگار ہم حاضر ہیں تیری بارگاہ میں۔ یہ بلایا کس نے ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں بلانے والے ابراہیم ہیں، جن کے جواب میں آقا کے حرم کعبہ میں کہتے ہیں اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ ندا جواب ہے جناب ابراہیم کی پکار کا، یہ شرف ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا، یہ عظمت ہے جناب ابراہیم کی۔ آج بھی آقا کے کہتے ہیں اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آج بھی آقا کے جواب دیتے ہیں، اور وہ کس کو جواب دیتے ہیں؟ وہ جناب ابراہیم کو جواب دیتے ہیں۔ اے پیارے ابراہیم، آپ نے گھر تعمیر کیا تھا اور ہمیں بلایا تھا، ہم آ گئے ہیں تیرے رب کی عبادت کو۔ اللہم لبیک، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا شرف ہے۔ اور پھر جنہوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، حضرت آپ نماز تو اس میں مسجد حرام میں جہاں چاہے مرضی پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، جہاں چاہے مرضی پڑھ لیں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں۔ لیکن ایک اور حکم بھی ہے، وہ آپ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے مقام ابراہیم کو تمہارے لیے نماز کی جگہ بنا دی۔ طواف کر رہے ہیں حضور، اصحاب ساتھ ہیں، سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری یاد ہے جناب ابراہیم کی، جناب ابراہیم کی کتنی پیاری، ابھی میں بتاتا ہوں وہ یاد کیا ہے، یہ کتنی پیاری جناب ابراہیم کی یاد ہے۔ یا رسول اللہ یہاں پہ 2 نفل نہ پڑھ لیں، قربان جائیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال، حضور کا خیال آ جائے نماز چھوٹ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا حضور کا خیال آ جائے نماز، لوگ کہتے ہیں مان لیں میری بات مان لیں، آپ نے پڑھا نہیں ہے، میں نے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں حضور کا خیال ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا جب حج کر رہے ہوتے ہو اور حرم کعبہ کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ابراہیم کے قدموں کے نشانوں پر نفل کیوں پڑھتے ہیں؟ حرم کعبہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، رب کے اتنے قریب ہو کر، اور یاد ذہن میں کیا رکھتے ہیں؟ یہاں پہ نفل ضرور پڑھنے ہیں حضرت، کیوں؟
یہاں پہ ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں. اور نفل آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, دماغ جو ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں. نماز کا تو حکم ہے نا جدھر مرضی پڑھ رہے. حرم کعبہ نہیں تو کیا ہوا, دنیا میں جس جگہ پر بھی ہے اللہ نے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا, جہاں مرضی پڑھیں آپ نماز. لیکن یار آپ مقام ابراہیم پر کیوں پڑھتے ہیں؟ وہاں پہ ذہن میں ہوتا ہے جہاں پہ ابراہیم کے قدموں والا پتھر پڑا ہے. قربان جائیں, شرک کی بات نہیں ماری گئی, ماری گئی کہ نہیں ماری گئی؟ ذہن میں وہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں. فرمایا پوری زمین پر ہر نشان مٹا دو گے, میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان نہیں مٹا دو گے. وہ میرا ابراہیم ہے, وہ میرا ابراہیم ہے. ابراہیم کے قدموں کے نشان پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, ابراہیم تجھے میں نے آزمایا تو ہر آزمائش پر پورا اترا. تیرے قدموں کے نشان جہاں پہ لگے ہیں تجھے انعام میں یہ دوں گا کہ تیرے قدموں کے نشانوں پر میں قیامت تک کے لیے ہر حاجی کو حکم ہوگا یہاں پہ 2 نفل پڑے گا تو حج کا. 2 نفل واجب ہیں, واجب ہیں وہ 2 نفل. وہاں پہ 2 نفل چھوٹ گئے, پورا حج چھوٹ گیا. وہ 2 نفل اگر رک رہ گئے تو حج قبول نہیں ہے. مولانا کیوں قبول نہیں ہے؟ نفل تو جہاں مرضی پڑھ لیں. یار ابراہیم کے قدموں کے نشان ہے. جناب ابراہیم اس پتھر پر, وہ پتھر وہ پڑا ہے جس پتھر پر حضرت ابراہیم کے نشان ہیں. اور وہ پتھر جو تھا جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوئی, جب فزیکلی قد مبارک سے دیواریں اوپر ہونا شروع ہوئی, عرض کرتے ہیں مولا اب گوشو جو ہم گو کرتے ہیں یہ پھٹے جاتے بالے شالے لگا کے, مولا اب ارشاد فرمایا ابراہیم اس پتھر پر کھڑا ہو جا. ابراہیم اس پتھر پر کھڑا ہو جا, جدھر جدھر تو چاہے گا پتھر ادھر ادھر تجھے لے کے چلا جائے. پتھر تیری شان. نبی کے قدموں میں آیا, شعور مل گیا. اور پھر ابراہیم یہ نہیں کہتے تھے تھوڑا سا اوپر ہو, یہ نہیں کہتے تھے اب دائیں ہو جا اب بائیں ہو جا. ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں نا, لیفٹ رائٹ فارورڈ بیکورڈ. ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہتے تھے تھوڑا اوپر ہو, تھوڑا دائیں ہو جا, تھوڑا بائیں ہو جا. نہیں, ابراہیم جدھر قدم اٹھاتے تھے پتھر اوپر ہو جاتے. پتھر کو شعور تھا نبی کے قدموں سے, اور وہ پتھر تھا جس کے قدم نبی کی چھاتی پر لگے. اس شخص کی عظمت پر قربان جائیں. کیا کہتے ہیں, ابتدا ہے جس کی اسماعیل اور انتہا ہے حسین. اس شخص کی عظمت پر قربان جائیں جس کے قدم حضور کی چھاتی کو لگتے تھے, اس دل کی جگہ پر جہاں پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی. جناب امام حسین کو حضور کندھوں پہ اٹھاتے تھے, بچے کو کندھوں پہ اٹھائیں, پاؤں کہاں پہ جائیں گے؟ سینے پہ آئیں گے. قربان جائیں جناب امام حسین پر. تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام, اے پیارے ابراہیم جہاں پہ تیرے قدم لگے ہیں نا اس جگہ کو رہتی دنیا تک کے لیے نماز گاہ بنا دوں گا. وہاں پہ آ کے نمازیں پڑھیں گے, تیرے قدموں پہ جھک جائیں گے. ہر جگہ پر شرک کریں گے, تیرے قدموں پہ آ کے جھک جائیں گے. ابراہیم تیرے لیے یہ انعام ہے. اور پھر فرمایا اے ابراہیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اے پیارے ابراہیم میں نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا, آپ میرے خلیل ہیں. اور خلیل کس کو کہتے ہیں؟ گہرے دوست کو. اور مختصر کر رہا. اور پھر اللہ پاک نے ہر دعا کو قبول کیا جناب ابراہیم علیہ السلام کی, ہر دعا کو قبول کیا. عرض کرتے ہیں مولا اس گھر کو, اس شہر کو امن والا بنا دے, اس شہر کو امن والا بنا دے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں پیارے ابراہیم میں نے امن والا بنا دیا. پروردگار اس شہر میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کو پھلوں کا رزق دے. جو مسلمان ہیں ان کو پھلوں کا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پیارے ابراہیم یہ میری ربوبیت کے بات ہی خلاف ہے. تیری بات میں مان لیتا ہوں لیکن میری ربوبیت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ماننے والوں کو دوں تو نہ ماننے والوں کو نہ. ابراہیم یہ میری ربوبیت کے خلاف ہے بات. ہاں میں دوں گا ان کو, جو مجھ پر ایمان لائیں گے ان کو بھی دوں گا, لیکن جو ایمان نہیں لائے ان کو بھی دوں گا. فائدہ میں بتاؤں کیا ہے؟ یہ حدیث پاک کے الفاظ میں یہ میرا ایمان ہے. اے پیارے ابراہیم میں ایمان والوں کو دوں گا, ان کو رزق بھی دوں گا, وہ رزق کھائیں گے اوپر ثواب بھی دوں گا. کھائیں گے بھی خود, لیکیاں بھی ملیں گی, صدقہ بھی ہو جائے گا, قربانی بھی ہو جائے گی. ہے کہ نہیں؟ ابراہیم کے جوڑوں کا صدقہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلی امت قربانیاں کرتے تھے پہاڑوں پر, جنگلوں پر. آگ آئی لے گئی, آگ نہیں لے کے گئی تو قربانی قبول ہے نہیں. اگر آج بھی اس طرح ہوتا نا تو لاکھ پتے جاتے ہمیں بھی. ہاں
یہ بھی سمجھے ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہے، یہ بھی ابراہیم کا صدقہ ہے۔ قربانی ہم پہاڑوں پہ نہیں رکھتے، جنگلوں میں نہیں رکھتے، دریا کی کدی جانوروں سے بھری پڑی رہتی ہے، اگر اس طرح کا حکم ہوتا تو نہیں، گوشت بھی خود کھا جاتے ہیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید بھی لگا کے بیٹھتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مینڈے تم کھا جاؤ، بکرے تم کھا جاؤ، چھترے تم کھا جاؤ، یہ سب کچھ تم کھا جاؤ، قربانی جو کی ہے صرف ابراہیم کی یاد میں۔ ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ بکرے جنہیں تم کھا چکے ہو، جنہیں تم ہضم کر چکے ہو، تم قبروں سے اٹھو گے، تمہاری قبر پر وہی جانور دم ہلاتا ہوا کھڑا ہوگا، تمہاری فرما برداری کے لیے کھڑا ہوگا، سین جھکا کے کھڑا ہوگا، گردن جھکا کے کھڑا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے مولا یہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا ان پر سواری کرتے ہوئے میری بارگاہ پانی کے جانور ہیں۔ مولا یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ابراہیم یہ میری ربوبیت کے بعد خلاف ہے کہ میں ایمان والوں کو تو دوں بے ایمانوں کو نہ دوں۔ فرمایا کھانے کے لیے بے ایمانوں کو بھی دوں گا لیکن ایمان والوں کو بھی دوں گا، لیکن ایمان والوں کو ثواب بھی دوں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اتنا رزق دیا۔ آج لوگ مثالیں دیتے ہیں پھل ایسے ہیں ایسے ہیں، ہمارے پاکستان میں ایسے نہیں ہوتے، جہاں پہ اگتے ہیں وہاں پہ اگتے بھی نہیں ہیں، پھل کاشت بھی نہیں ہوتے، لیکن ساری دنیا کے پھل مکہ پاک میں مل جاتے ہیں۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پیارے ابراہیم تو گھر تو میرا بنا رہا ہے، انعام اس پر یہ ہے کہ یہ گھر کو قیامت تک کے لیے لوگوں کا مرجع و ماوا بنا دے گا۔ لوگ بار بار آئیں گے، لوگ بار بار آئیں گے۔ دنیا میں جتنے شہر ہیں 2 دفعہ بندہ دیکھ لے کہتا ہے یار پھر گھومائے آپ کوئی اور جگہ پہ جاتے ہیں، اب مری کو 10 دفعہ دیکھ لیا یار جان چھوڑو اس کی، اب کہیں اور نکلتے ہیں، یعنی بندہ اکتا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا ابراہیم میں نے تیرے آباد کیے ہوئے شہر کو اتنا دل ربا بنا دوں گا، اتنا پیارا بنا دوں گا، جو 1000 بار دیکھے گا وہ کہے گا مولا ابھی تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے، میں اس طرح اس کو مرجع ماوا بنا دوں گا۔ لوگ آنے کے لیے تڑپیں گے، جو آئیں گے وہ بھی تڑپ رہے ہوں گے مولا نکلنا نہیں ہے ادھر ہی رہنا ہے، اور جب نکلیں گے بے قرار ہوں گے۔ اے پیارے ابراہیم جو نہیں آئیں گے وہ تڑپ رہے ہوں گے، تیرے شہر کو میں اس طرح کا بنا دوں گا۔ اور پھر پیارے ابراہیم جتنے انبیاء کرام آئے، آدم علیہ السلام آئے ان کی شریعت ختم ہو گئی، ان کی ملت ختم ہو گئی، نوح علیہ السلام آئے ان کی ملت ختم ہو گئی، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے اے پیارے ابراہیم ان کی ملتیں انہی تک تھی، تیری ملت کو میں اپنے محبوب کی ملت بنا دوں گا، تیرے دین کو میں اپنے محبوب کا دین بنا دوں گا، اور قیامت تک کے لیے ارشاد فرمایا اے ابراہیم تیری ہی ملت پر عمل ہوتا رہے گا، تیری ہی سنتوں پر عمل ہوتا رہے گا، تیرے ہی طریقے پر عمل ہوتا رہے گا۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو انعام دیا، اور پھر اور بے شمار انعامات ہیں جو قرآن نے ذکر کیے، بس وقت نہیں ہے۔ اللہ پاک سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ نمرود کے ساتھ لڑائی ہوئی، نمرود کو کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، اس نے ایک بندے کو پکڑا جس پر جو وہ اس کو قتل کرنا تھا، اس کو کہا چلے جی تجھے چھوڑ دیا، اور جس کو قتل نہیں کرنا تھا اس کو پکڑ قتل کر دیا۔ کہتا ہے کہ ابراہیم یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ فرمایا اچھا اس طرح ہے تو پھر میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکالتا، میرا رب مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال، میرے رب مشرق سے۔ تو جب یہ بات ختم ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دل میں خیال آیا کہ نمرود نے کس طرح بات کی کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، یا اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ نمرود کو تو کہہ آئے تھے نا میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تلوار چلائی، ایک کا سر تن سے جدا کر دیا، دوسرے کا جادو چھٹی۔ دل میں خیال آیا مولا تو کیسے زندہ کرتا ہے، وہ تو نمرود کا بدے گا تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ یہ بات میں نے پہلے ذکر کر دی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ابراہیم دل کو تسلی نہیں ہے؟ عرض کیا نہیں مولا میں ایمان نہیں لاؤں گا تو کون ایمان لائے گا؟ میں نے ایمان نہیں لانا تو کون ایمان لائے گا مولا؟ ایمان پورا ہے، دل کو تسلی ہے، لیکن اگر میری آرزو ہے تو پوری تو کرنا، دل کی تسلی کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے، دل کی خوشی کے لیے مولا پورا کر۔ اور جب اللہ کی بارگاہ عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کو مردہ کر کے دکھا بھی دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی یاد میں ہم قربانیاں کرنے جا رہے ہیں۔
اتوار کو انشاءاللہ اللہ کے حضور میں ہم اپنی قربانیاں پیش کریں گے، عید کی نماز بھی پڑھیں گے۔ تو عید کی نماز کا ٹائم جو ہے ابھی تو میرا خیال 6:30 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگا، ٹھیک ہے ملک صاحب؟ 6:30 یا اس کے مزید اگر کوئی ہوا، یعنی 6:45 یا 6:15 یا 6:30، تو انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا، پتہ چل جائے گا سارے احباب کو۔ تو انشاءاللہ عید پر ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں یہ قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آج حج کے دن کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی ہر جائز خواہش کو پورا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارا نام ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ۔